حضرات کرام، معززین سامعین و حاضرین حضرات، یہ مقدس اور پاکیزہ محفل ہماری اس جامع مسجد انبیاء غوثیہ تھانہ نولکھل مسجد کی انتظامیہ کے تحت ہر مہینے کسی نہ کسی تاریخ کو منعقد ہوتی ہے، جس پاکیزہ محفل کے وسیلے سے ہم حضور سیدنا سید الاولیاء افضل الاولیاء اشرف الاولیاء قائد الاولیاء قاسم ولایت سرچشمہ ولایت منبع ولایت غوث الاقواس غیث الاغیاث غوث الثقلین غیث الکونین نجیب الطرفین محبوب سبحانی قطب ربانی غوث سمدانی شہباز لامکانی قندیل یونانی الشیخ السید میران محی الدین عبد القادر جیلانی الحسن والحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے جاتے ہیں۔ اصطلاحاً اس کو 11ویں شریف کی محفل کہا جاتا ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان محفلوں کو، جن محفلوں میں اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے بندوں کی عظمت و شان کا ذکر ہوتا ہے، ہمارے آقا نے ان محفلوں کو جنت کا باب قرار دیا۔ سرکار فرماتے ہیں جنت ہے، اور مردار کہتے ہیں بدر ہے۔ سرکار نے علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے جھرمٹ میں جلوہ فرمایا، سبحان اللہ، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اس دور میں یہ فتنہ بڑا برپا ہے کہ صحابہ کی عظمت نہیں بیان کرتے، اہل بیت کی شان بیان کرتے ہیں۔ ایمان سے بتائیں، مولا علی وہ ہستی ہیں جو صحابہ میں بھی ہیں اور اہل بیت میں بھی۔ سبحان اللہ۔ اب اگر ہم علی پاک کا ذکر کریں، صحابہ کی شان بھی تو بیان ہو، بے شک، آپ بھی ہیں، اور اہل بیت بھی خاص اہل بیت ہیں، بے خاص۔ شک، ہمارے آقا علیہ السلام نے ان کو خاص اہل بیت سبحان اللہ فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کے جھرمٹ میں سرکار بیٹھے۔ صحابی اس مومن کو کہتے ہیں جو دولت ایمان سے فیض یاب ہونے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ کی صحبت میں ایک لمحہ بیٹھا، سبحان اللہ ایک لمحہ بیٹھا اور خاتمہ کی اس کا ایمان۔ بے شک، سبحان اللہ۔ من صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنا بہ ومات علی الایمان، یہ صحابی کی طرح سرکار پر ایمان بھی لائے اور ان کی صحبت بھی مل جائے اور خاتمہ بھی ایمان بھی۔ اب آپ بتائیں
زکوٰۃ مومنوں پہ فرض ہوتی ہے، بے شک کافروں پہ تو فرض ہے۔ بے شک سرکار کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پاک کے دوران جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، مانعین زکوٰۃ، کیوں انکار کریں؟ مسلمان تھے تو ان پر زکوٰۃ واجب تھی، بے شک لیکن جب انکار کیا صرف زکوٰۃ نہ دینے کا، حضرت صدیق اکبر نے ان کے ساتھ کیا، وہ مرتد ہو گئے، بے شک صحابیت ختم ہو گئی، بے شک اب وہ کافر ہو گئے۔ ان کے ساتھ افضل البشر بعد الانبیاء کی ذات نے جہاد، اس لیے شرط ہے کہ خاتمہ بھی ایمان پر، بے شک صحابیت تب رہے۔ تو حضرات محترم، صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جو دولت ایمان کے حصول کے بعد سرکار کی صحبت میں ایک لمحہ بیٹھا اور خاتمہ بھی اس کا ایمان، سبحان وہ صحابی ہے۔ اور پھر اگر سرکار کے چہرے انور کو دیکھنا بھی پسند نصیب ہو جائے، سرکار مانتے ہیں لا تمس النار، جہنم چھو بھی نہیں سکتی اس بندے کو جس مومن کو میرا دیدار، سبحان اللہ سبحان اللہ جس مومن کو میرا دیدار۔ اب اسی لیے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک غفور الرحیم بھی ہے، رحمان الرحیم بھی ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو اللہ عذاب نہیں دینا چاہتا، اس لیے فرمایا پیارے قبر میں تم تشریف لے جاؤ، جو آپ کو پہچان لے گا اس کی قبر جنت کا باغ۔ سبحان اللہ جو آپ کا دیدار کرے، پہچان لے، کہہ دے کہ ھذا محمد رسول اللہ، یہ محمد رسول اللہ، قبر جنت کا باغ، عذاب ختم، جہنم آرام۔ صرف ایک دیدار سے ہم بھولنا اگر کہے کہ نبی کیا دیتا ہے، تو آپ جو جہنم سے بچا دیتا ہے اور کیا کرتا ہے، اور بھی سب کچھ دیتا ہے۔ بے شک تو حضرات محترم، جو صحبت میں بیٹھ گئے، پوری دنیا کے غوث، کتب، ابدال، مجتہدین، محدثین، سب ایک طرف، میرے آقا کے ایک صحابی کے برابر نہیں، ٹھیک ہے؟ بے شک ہماری مشیر نے تصدیق کی ہے، بول دی اس اللہ کے بندے نے مجھے نہیں بتایا کہ میں نے ٹیلی فون کر دیا ہے قاری صاحب، میں نے اس کے ذمے نہیں لگایا کہ ٹیلی فون کر دیں، اور میں آج 11ویں کے لیے ذہن بنا کے بھی نہیں آیا۔ قاری صاحب نے کہا ہے کہ قاری بشیر صاحب نے ٹیلی فون کر دیا تھا کہ جمعہ کر لو گیا، ذکر میں نے کیا تھا کہ یار اس جمعے کر لیں تو اچھی بات ہے، کیونکہ ورنہ اگلا جمعہ جو ہے وہ ہمارے یہ محترم بیٹھے ہیں طارق محمود سے، میں گناہ طارق محمود صاحب کی اہلیہ مرحومہ مقبولہ کا چلیس سنائیں، اور پھر اس سے اگلا جمعہ مہینے کا اینڈ ہو جاتا، اس لیے آج 10 تاریخ کی ہے، 11ویں کی رات آنے والی، لیکن کیوں میں عرض کر رہا ہوں، اگر انہوں نے قاری صاحب کو ٹیلی فون کیا تھا تو مجھے بھی بتاتے کہ میں نے ٹیلی فون کر دیا، آج 11ویں ہو، بے شک تو خیر بہرحال
کیونکہ میں تو نہ تقریریں کرتا ہوں اس لیے کہ کوئی دنیا کا ایک بڑا خطیب ہے، اللہ بالکل، اور نہ تیاری کی ضرورت ہے، جو بات آگے کہہ رہا ہوں۔ سبحان اللہ سرکار کی صحبت میں جو بیٹھے ان کا مقام اتنا بلند، ان کے جسم کے قریب بیٹھنے والے لوگ کل غوثوں کو منہ سے افضل، سبحان اللہ اور جن کو فرما دیں کہ جسموں کا جسمی، واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی جسموں کا جسمی، واہ جسم کا جسمی نہیں فرمایا، ان کا جسم میرے جسم کی مانند ہے، طرح ہے نا، کا تشبیہ کا نہیں ہے، یہ نہیں فرمایا کہ جسموں کا جسمی، آپ کا جسم میرے جسم کی طرح ہے، نہیں فرمایا جسموں کا جسمی، واہ 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 علی تمہارا جسم تو میرا جسم، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ کیوں فرمایا تمہارا جسم میرا جسم ہے، تمہارا خون میرا خون ہے، تمہارا گوشت میرا گوشت ہے، واہ۔ تمہاری روح میری، سبحان اللہ اس لیے کہ میرے نبی کی نسل جو دنیا میں چلانی تھی، اللہ نے علی کی پشت پسند کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بھی تو دیکھنا ہے، آج کل تو سارے ملا آل میں داخل ہونا چاہتے ہیں، ہم آل ہیں، کہ ٹھیک ہے تم آل ہو، سادات کو چھوڑو، سید آل نہیں ہے۔ ہمارے آقا حکم دیتے ہیں، میں اکرم اولادی، میری اولاد کی عزت کرو، سبحان اللہ، عزت کرو، یہ واجب ہے، اکرمو فعل امر ہے، الامر للوجوب، بے شک واجب ہے، محبوب فرماتے ہیں میری اولاد کی عزت کرو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب نبیوں کی اولاد جو دنیا میں جاری فرمائی اس کی اپنی پشت میں رکھی، جس نبی کی اولاد دنیا میں جاری فرمائی اس کی اپنی پشت میں رکھی، بجز میری ذات کے کہ میری اولاد جو اللہ نے دنیا میں جاری فرمائی علی کی پشت میں رکھی، سبحان اللہ پشت علی کی ہے، وطن زہرا کا، اولاد مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، حکمت یہ تھی اللہ نے آپ کو خاتم النبیین بنایا، بے شک افضل الانبیاء بنایا۔ میں محبوب اگر میں آپ کے بیٹے سے آپ کی نسل چلاتا تو پھر آپ کا بیٹا بالغ ہوتا تو نسل چلاتا، اور وہ بالغ ہوتا میں اسے نبوت نہ دیتا تو وہ نبی جو بھی فضیلت نہ لے جاتے جن کے بیٹے نبی بنے۔ سبحان اللہ، اس لیے فرمایا ہم نے تو آپ کو افضل الانبیاء بنایا، کوئی نبی آپ سے فضیلت نہیں لے جا سکتا، تو حضرات محترم اس لیے مولا کائنات علی پاک کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو رب نے محبوب کی نسل کے لیے دیا، سبحان اللہ بے شک ہم نے نہیں دی۔ جناب بندہ حالانکہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے حضرت صدیق اکبر نے بھی درخواست دی تھی میرے نکاح میں بھی، حضرت عمر فاروق نے بھی درخواست دی، لیکن سرکار نے میں انہا صغیرہ، وہ چھوٹی ہے، اللہ وہ ابھی چھوٹی ہے۔ کیوں؟ سرکار انتظار میں تھے کہ زہرا کا نکاح تو رب نے پڑھا، سبحان اللہ پھر جب حکم آیا اللہ نے فرمایا کہ پیارے ہم نے سیدہ زہرا پاک کا نکاح علی پاک سے کر دیا، سبحان اللہ عرش پہ ہم نے کر دیا، فرش پہ آپ نے۔ سبحان اللہ اب یار جس کو رب نے زہرا پاک کے لیے چنا آخر وہ بھی تو کوئی ہستی ہے، سبحان اللہ
اسی لیے میرے نبی نے علی پاک کو کسوٹی بنایا. علی کا ذکر کرو، اگر چہرے پہ 12 بجنے لگ جائیں تو سمجھو منافق بیٹھا ہے، بے شک. اور اگر خوشی کے آثار آ جائیں تو سمجھو مومن. سبحان اللہ. کیونکہ فرمایا یحب علی مومن ویبغض بے منافق. شک. مومن علی سے محبت کرتا ہے، منافق علی سے بغض. تو حضرات محترم، خیر بات دوسری طرف نکل گئی. میں آج یہ کر رہا تھا کہ ہمارے آقا صحابہ کے جرمن میں بیٹھے اور فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا. صحابہ اگر کبھی جنت کی کیاریوں سے گزرنے کا موقع ملے کچھ حاصل کیا جنت کے باغیچوں سے. صحابہ نے پوچھا ما ریاض الجنت، سرکار دنیا میں وہ جنت کے باغ کون سے؟ فرمایا مجالس الذکر، میرے پیارے اللہ کے پیارے بندوں کا ذکر، اللہ کا ذکر. ممکن ہے کوئی کہے جی ہم نے فرمایا مجالس الذکر، اس سے مراد اللہ کا ذکر ہے، تو تم گیان روپ میں کیسے لے آئے؟ حضرات محترم یہ بتاؤ، دنیا میں جس صاحب کمال نبی ہے، رسول ہے، پیغمبر ہے، مرسل ہے، صحابی ہے، تابعی ہے، مجتہد ہے، غوث ہے، قطب ہے، ابدال ہے، جس بندے کو جو عظمت ملی ہے دینے والا کون ہے؟ اللہ. جب دینے والا اللہ ہے اور دلانے والا رسول اللہ، سبحان اللہ. تو جس بھی صاحب عظمت بندے کا ذکر محفل میں کرو گے دینے والے کا ذکر بھی ہوگا اور دلانے والا. سبحان اللہ. ہم اگر اس مسجد کی خوبصورتی کا ذکر کریں کیا بات ہے. واہ واہ واہ. تو یہ نہیں کہ صرف یہ جو میٹیریل لگا ہوا ہے اس کی تعریف ہوگی، جس نے اس کو ترتیب دی ہے، جس نے اس کو زیب و زینت جس نے اس کی ہے وہ ان کا ذکر بھی ہو. بے شک. میں نے مسجد بڑی خوبصورت، ٹھیک ہے، وہی جس نے رنگ کیا اس کی بھی تعریف ہو گئی نا، ایسا، اور جس نے کرایا اس کی بھی تعریف ہو گئی. تو حضرات محترم غور کیجیے، کسی شے میں جو خوبی بھی ہے وہ خوبی عطا کرنے والی ذات اللہ بے شک. اور تقسیم کراتا ہے ہمارے آقا. سبحان اللہ. اب بھئی ہم غوث اعظم یا کسی ولی کی تعریف کریں تو ہم کو یہ عظمت دینے والا تو اللہ ہے. وہ اللہ کے ذکر کی محفل ہوگی ہے، نبی کے ذکر کی محفل ہوگی، وہ سید المرسلین کے ذکر کی محفل، آل بیت اطہار کے ذکر کی محفل، صحابہ کرام کے ذکر کی محفل، جس بھی اللہ کے پیارے بندے کے ذکر کی محفل ہوگی وہ محفل اللہ کے ذکر کی محفل ہے، کیونکہ ان کو عظمت اور شان اللہ نے عطا کی ہے. اس لیے موتی کا ذکر بھی ہے، قاسم کا ذکر. سبحان اللہ. اللہ اللہ. اچھا بعض لوگ نعرہ سن کے حیران ہو جاتے، کیا کہہ رہا ہے بتائیں نعرہ؟ مثلا تکبیر کس کو کہتے ہیں؟ مجھے ایمان والوں کو پتہ ہے یا نہیں کہ تکبیر کسے کہتے ہیں؟ بے شک. پتہ ہے؟ اور نعرہ رسالت کا ہو، اللہ. یہ تو اجنبی نعرہ ہے، کیونکہ پتہ نہیں رسالت کس کے پاس ہے، رسول کون ہے. بڑی حیرت ہوتی ہے مجھے.
یار سر پر موت کا سایہ منڈلا رہا ہے، پتہ چلتا ہے؟ اچانک ہی کہتے ہیں جی وہ عامر لیاقت مر گئی. کہاں گئی بھی تیری ڈیل ڈو؟ پتہ ہی نہیں چلا، مر گیا. اس کا ذوق چونکہ بندہ وہ بڑا نہیں تھا، ذوق اس کا تھا بس نئی سے نئی دلہن دیکھے، نئی سے نئی دلہن. اب یہ آخری دلہن جس کو اس نے طلاق دی ہے، میرے خیال ہے 8-10 مہینے پہلے اس سے نکاح کیا، اور وہ ہمارے علاقے کی ہے، وہ لودھرا کی ہے لڑکی، جس سے نکاح کر کے اس بیچاری کو 10 مہینے کے بعد طلاق دیا. اب وہ تو دعا کر رہی ہوگی نا کہ یا اللہ بھی آ کر وہی اجر جو اس نے مجھے دی. موت کا کوئی پتہ نہیں کس وقت آنے والی ہے. اللہ اکبر کہا کرو یار. ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں یا نہیں؟ گناہ ہوتا ہے یا ثواب؟ پھر نعرہ تکبیر پر اللہ اکبر کہتے ہو بےزتی ہوتی ہے. انتہا درجے کا خبیث ہے وہ بندہ جو نعرے کا جواب نہیں دیتا، جس کی زبان اللہ اکبر نہیں کہتی، یا رسول اللہ نہیں کہتی، یا غوث الاعظم نہیں کہتی، یا علی نہیں کہتی. وہ زبان کسی کتے کی زبان ہے، انسان کی نہیں. بلکہ کتا بھی اپنی زبان سے ذکر کرتا ہے اللہ کا بھی اللہ مان. وہ کتا تھا نا جس نے اصحاب کہف کو پہچان لیا، کتا تھا نا، اس کو پتہ ہے یہ اللہ اکبر والی جماعت ہے. ہم نواب صاحب ہیں بھائی، کوئی نعرہ تکبیر کہے میں کہوں اللہ اکبر، اتنا بڑا بندہ ہوں، نواب ہوں میں. اس وقت میرے گھر میں دانے بھی نہیں ہے، آٹا بھی نہیں ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری. اب اندازہ لگائیں مزہ آیا نا. میں آنا کہ حقیقت میں پسند نہیں کرتا کہ نعرے ہی لگتے رہیں. نہ کہوں گا کہ کہو سبحان اللہ، نہ کہوں گا لگاؤ نعرہ، نہیں. اگر بات اچھی ہوگی تو خود سبحان اللہ کہے. بے شک ہمارا مقصد ہے صحیح بات سنانا بس. یہ محفل اللہ کے ذکر کی محفل ہے، اور اللہ کے ذکر کی محفل کو ہمارے آقا نے جنت کا باب قرار دیا. سبحان اللہ. یار ہمیں یہاں اگر جنت میں بٹھا دیا تو آگے جہنم. لوگوں کو نہیں پتا ان محفلوں کا مقام کیا ہے، میرے نبی کی شان کیا ہے، عظمت کیا ہے. ہم روتے ہیں ہندوؤں کو کہ انہوں نے بکواس کی ہمارے آقا کے خلاف، اور جو کتا کلمہ پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو شیخ الحدیث بھی کہلائے اور میرے نبی کی نسل پاک کے خلاف بکواس کرے اور گالیاں نکالے، میں اس کتے کو لعنت بھیجتا ہوں. وہ لعنتی ہے، جنتی ہے ہی وہ جو نبی کی اولاد تو درکنار ان کے گلی کی کتے کا بھی احترام. سبحان اللہ. بے شک بے شک. اور فتن دور ہے، گالیاں نکال رہے ہیں. یہ سوشل میڈیا اس نے کام خراب کر رکھا ہے. جس کو دیکھو کبھی اور سید کو گالیاں، کبھی اور سید کو گالیاں، کبھی اور سید کو گالیاں. اے کتوں یہ نبی کی اولاد ہے، تم کہتے ہو یہ بناوٹی سید. بناوٹی پہ تو ہے ہی لعنت. سید کہتے ہی اس کو ہے جو مصطفیٰ کی اولاد ہے. سبحان اللہ. اور میرے آقا کی اولاد یا حسن پاک سے آئی ہے، حسین پاک سے. اور غوث اعظم 11ویں والے ان کے والد حسنی ہیں، ان کی والدہ حسین. قادری 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 ہے، قادری کہلاتا قادری ہے اور نعرہ حیدری سے جلتا ہے. لعنت ہے تیرے منہ پر کتے. غوث پاک تو ہے علی کا بیٹا، جس کے دادا کا ذکر سن کر تجھے آگ لگتی ہے، وہ غوث اعظم تجھے ایسے چھتر ماریں گے مرنے کے بعد
تجھے پتہ چلے گا نہ بھونکتا چند ٹکوں کی خاطر غوث اعظم کے جد امجد کے خلاف بھونکتے ہو. غوث راضی نہیں ہوتا, داتا ہجویری راضی نہیں ہوتا, غریب نواز راضی نہیں ہوتا, خواجہ نظام الدین محبوب الہی راضی نہیں ہوتے, صابر پیا راضی نہیں ہوتے, گولڈا کے تاجدار راضی نہیں ہوتے جب تک کہ علی کی عظمت کا ذکر نہ کرو اور خوش نہ ہو جاؤ, کیونکہ ان تمام کے جد امجد کا نام علی ہے. اس لیے حضرات محترم پرفتن دور ہے, اپنے ایمانوں کو بچا کے کسی مرد کامل کے دامن سے وابستہ ضرور ہو جاؤ. اس دور کے بے عمل جاہل پیروں کی وجہ سے پیر کامل کی پہچان نہ چھوڑ دو. جس دن پیر کامل کا وجود زمین پر نہ رہا اس دن قیامت قائم ہو جائے گی. قرآن کا فیصلہ. بے شک. یہ نہیں کہ دکانداروں کو دیکھ کر حقیقت کو بھی بھول بیٹھے. ان کی تو زبانوں سے خود نکلتا ہے یہ خلیفہ مجاز ہے, یہ خلیفہ مجاز ہے, یہ خلیفہ مجاز ہے, یہ خلیفہ مجاز ہے. مجاز کس کو کہتے ہیں؟ جو حقیقت کی ضد نقلی ہو, نقلی چیز. یہ خلیفہ مجاز ہے, کیا مطلب نقلی خلیفہ ہے, اصلی نہیں. جب ہیں خلیفہ نقلی تو پیر کیسے بنیں گے؟ اور انہیں کو دنیا بڑا مانتی ہے. حضرات محترم کامل پیر صرف وہ ہے اذا روزو کے اللہ. سبحان اللہ. کہ جب اس کا دیدار کرو تو اللہ یاد آتا. سبحان اللہ. کہ میرے نبی کی شریعت کا پابند ہو, محبت محبوب سے اس کا دل لبریز ہو. یہ ہے حضرات محترم. یہ دور پرفتن ہے. میں نے ایک مولوی کا کلپ سنا ہے 2-3 دن ہو گئے. وہ مجمع کو کہہ رہا ہے آئندہ دے گے نہ بقایا کرو. یہ جو تم کل خانی وہ ہمارے علاقوں میں جیسے یہاں 40واں ہوتا ہے نا, وہاں کل خانی ہوتی ہے, لیکن یہ 40واں تو اس کا 40واں حصہ بھی نہیں ہے. وہاں کل خانی میں اتنا اجتماع ہوتا ہے اور لوگ جو ہے وہ جو کچھ کسی کی حیثیت ہے وہ پکا کے کھلاتے ہیں. تو یہ خیرات ہے یا نہیں ہے؟ اور اسد کا تو ترد البلا. ہم اس لیے خیرات کرتے ہیں تاکہ میت کی روح کو ایصال کریں گے. خدا نہ خواستہ اگر کسی کی تکلیف بھی ہے تو ختم ہو. بے شک. خیرات یوں ہی نہیں ہوتی. غور کریں. اور جو کہے نا نہ دیگے نہیں پکانا وہ ہے مانع الخیر, اور مانع الخیر شیطان کو کہتے. نہیں جی وہ دل شکنی ہوتی ہے. اب ایک برادری ہے, اس برادری میں ایک بندہ کروڑ پتی ہے, ارب پتی ہے, وہ دیشت 70 دیگ پکوا لیتا ہے, لوگوں کو کھلاتا ہے. اسی برادری میں کچھ غریب ہیں, وہ غریب اتنا نہیں کر سکتے, ان کی دل شکنی ہوگی, اس لیے یہ نہیں ہونا چاہیے. میں نے کہا اچھا یہ بتا مولا جی, برادری ایک ہی ہے, ایک بندہ کروڑ پتی ہے, وہ بار بار مدینہ منورہ جا رہا ہے, وہ بار بار حج کرنے جا رہا ہے, تو تم روکو گے کہ تیری دوسرے بھائیوں کی دل شکنی ہوتی ہے, کیوں جاتا ہے تو روکو گے؟ اور پاگل اللہ نے جس کو وسعت دی ہے وہ اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو یہ اس کی خوش بختی ہے, ورنہ کروڑوں اربوں کا مالک ہوتا ہے, ایک پیسہ بھی خیرات کرنا اس کو نصیب ہوتا. خیرات سے نہ روکو. اسد کا تو ترد البلا. اور اس ایمان سے بتاؤ یہ خیرات کرنے والا سخی ہوتا ہے یا فقیر؟ سخی ہوتا ہے. ہمارے آقا نے فرمایا السخی قریب من اللہ وقریب من الجنت وقریب من الناس وبعید من الناس. فرمایا سخی اللہ کے بھی قریب ہے, جنت کے بھی قریب ہے, بندوں کے بھی قریب ہے, جہنم سے بھی دور.
سبحان اللہ روکتے ہو خیرات کرنے سے یار کچھ حیا کرو یہ صدقات نافلہ ہے جاہلوں کے ہاتھوں میں آ گئی یہ باتیں وہ سمجھتے ہیں شاید ہم اصلاح معاشرہ کر رہے ہیں یہ تباہ معاشرہ ہے اصلاح معاشرہ بے شک خیرات سے مت روکو اب یہاں ہم جو تبرک تقسیم کریں گے فضول خرچی ہو رہی اور سے پاک کی سارے ثواب کے لیے جناب بندہ اللہ تعالیٰ تو ولیوں سے اتنا پیار کرتا ہے قیامت کے دن بندے کو رب فرمائے گا میں بیمار تھا تو میری بیمار کرسی کے لیے کیوں نہیں آئے حدیث ہے بات بندہ حیران جان لا تو شامل الامراض ہے تو مریض تو کہاں مریض ہوا میں میرا فلاں بندہ جو بیمار ہوا تھا نا اس کی بیمار کرسی میری خدمت میں نے پانی مانگا تو میں کیوں نہیں دیا فلاں خدمت تو نے میری کیوں نہیں کی اللہ والوں کی خدمت رب کہتے ہیں میری ہو گئی سبحان اللہ سبحان اللہ تو جناب ہم غوث پاک کی ذات کے لیے خیرات کرتے ہیں نا کیا کرتے ہیں بولو خیرات کرتے ہیں خیر خیر ٹھیک ہے شرات نہیں کرتے خیرات کرتے حرام مال لے آؤ شرات ہے پاکیزہ مال تقسیم کرو خیرات سبحان اللہ خیرات تو بابا صدقہ تو تطفئ غضب الرب ہمارے آقا نے اللہ کی ناراضگی کو خیرات دور کر سبحان اللہ بہرحال حضرات محترم اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے میں چلتا جاؤں نا کیونکہ یہ کوئی رٹی رٹائی تقریر تو ہوتی نہیں چلو بھی اب ختم ہو گئی اب باتیں آتی رہیں گی میں سناتا رہوں گا یہ محفل ہمیشہ ہوتی رہے گی انشاءاللہ ہم چلے جائیں گے لیکن محفل ہوتی رہے گی اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا اس مسجد میں 11ویں شریف کی محفل کی ابتدا بھی اس فقیر نے کی پہلی 11ویں شریف اس مسجد میں نے کرائی اور پھر مسجد کی انتظامیہ والے ایک مولوی صاحب کے پاس گئے میرا نام کہا کہ وہ بھی آ رہے ہیں جی محفل میں اور آپ بھی ہیں تھانے کے اندر مسجد میں مجھے تو یار کم از کم 42-43 سال ہو گئے مجھے تو کبھی تھانے والوں نے نہیں پکڑا حالانکہ شکایتیں بھی ہوتی ہیں پہلے ہوتے تھے اللہ نے سب کو ہی دفع کر غوث پاک کا ایسی غوث پاک کی تلوار چلیے کوئی نہیں ہے اور جو اس 11ویں کے بانی تھے اللہ ان کی قبروں پہ رحمتیں اور جو اب کر رہے ہیں اللہ ان کی عزت و عظمت اور شان میں برکتیں فرمائے رزق بہت زیادہ عطا فرمائے جو کچھ معروضات کی ہیں اللہ قبول فرمائے کیونکہ گرمی بھی زوروں پر ہے اور میں پچھلے دنوں بھی بیمار ہو گیا اچانک مجھے جو ہے وہ اٹیک ہو گیا بہرحال پھر میں نے ٹیلیفون کیا یار میں نہیں آ سکتی پریشانی بڑی ہوئی کہ یار جمعہ کیسے چھوڑ مگر بیماری اللہ تعالیٰ بھی معاف کرے اللہ بندہ صحت میں جو باتیں کرتا ہے نا بیمار ہو جائے تو اللہ اس کی باتیں نہیں معاف